کیا کسی مخصوص نظام کے تحت تبدیلی کی کوئی نوید سنائی گئی؟ علامہ مشرقی کو کہا گیا کہ ہندوستان کو آزاد کرانا ہے، کوئی آئین دیں۔ اس شخص نے 3 مہینے میں کانسٹیٹیوشن آف فری انڈیا 1946 دے دیا، جو ہندوستان کی نمائندہ جماعتیں نہ دے سکی، نہ کانگریس دے سکی، نہ مسلم لیگ دے سکی۔ اس مشرقی نے آئین مشرقی کانسٹیٹیوشن آف فری انڈیا 1946 دے کر قوم کو باور کرا دیا کہ ہم چلا سکتے ہیں اپنے حکومتی امور، ہم انگریز کے قانون سے نکل کر اپنا آئین دے سکتے ہیں، اپنا قانون دے سکتے ہیں۔ ہے کوئی اس طرف کی بات؟ کیا اس انگریز کے فرسودہ نظام کے تحت، جس کے تحت ڈپٹی کمشنر، کمشنریاں چل رہی ہیں، پٹواری سسٹم چل رہے ہیں، جس کے لیے رونا رویا جاتا ہے کہ یہ جلسہ گاہ بھرتے ہیں، یہ پنڈال بھرتے ہیں، یہ پٹواری، اس انگریز کے اس پٹواری سسٹم سے چھٹکارے کا کوئی اور متبادل نظام بتایا گیا؟ صرف مذاقیں ہوتی رہیں، ناچ ہوتا رہا، گانا ہوتا رہا، کنسرٹس ہوتے رہے۔ ہمیں ایسا انقلاب نہیں چاہیے، ہمیں ایسے انقلاب کی ضرورت نہیں ہے۔ انقلاب تو قربانی مانگتا ہے، اور صحیح معنوں سے مانگتا ہے۔ اس کی تشریح جمہوریت اور انقلاب مختلف متضاد چیزیں ہیں۔ اور ان چیزوں کو مختلف شکلوں میں ڈال کر قوم کو گمراہ کیا گیا۔ میں آپ سے اور آپ ساتھیوں سے جو اس وقت اس پنڈال میں موجود ہیں، خاکسار تحریک محلہ ور نظام کے تحت جماعت سازی کے لیے، کیوں کہ جب تک گراس روٹ لیول پر ہم نہیں آئیں گے، ہم اپنی غلطیوں کو نہیں مانیں گے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی کسی شارٹ کٹ کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، انقلاب کسی شارٹ کٹ کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ انقلاب کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، آپ کو ایک نظام میں ڈھلنا پڑے گا۔ نئی بنیادیں رکھنی پڑیں گی، نعروں سے لے کر نہیں، نعروں سے نہیں، عمل سے، کردار سے، قربانی سے بنیاد رکھنی پڑے گی۔ خاکسار تحریک کے پاس، اس پرچم کے پاس وہ منشور ہے، وہ نظریہ ہے جس سے انگریز جیسی قوت بھی خائف تھی، جس سے آج کے یہ نام نہاد حکمران بھی خائف ہیں۔ وہ اس نظریے سے ڈرتے ہیں کہ عوام الناس میں اگر آ گیا تو پھر ہم نہیں چل سکیں گے۔ وہ تھا خاکسار تحریک کا محلہ ور نظام۔ اس محلہ ور نظام کے تحت تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن وہ پلک جھپکتے کا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ کل انقلاب آ جائے گا، میرے ساتھ آ جائیے، میرے جلسوں پر انویسٹمنٹ کیجئے، میرے انویسٹر بنیے، خاکسار تحریک پر انویسٹ کیجئے، آئیں، اور پھر ہم قوم کو لالی پاپ دکھاتے ہیں، قوم کو جو ہے سہانے خواب دکھاتے ہیں، اور پھر جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی اس کا ڈبل ٹرپل کر کے لے لینا ہم سے۔ ہم تو کہتے ہیں قیادت آپ پہ سے آئے۔ اس مشرقی خون کو ضرورت نہیں ہے قیادت کی۔ مشرقی اگر چاہتا تو ہندوستان کی بادشاہت لے سکتا تھا، لیکن اس نے ٹھوکر پر رکھا اس ہندوستان کی بادشاہت کو۔ تو ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، اقتدار لینا ہے تو اس پلیٹ فارم سے آپ کو مل سکتا ہے، بنا زور لگائے، بنا پیسے کے۔ اب کہتے ہیں کہ جناب یہ کروڑوں کا الیکشن ہے۔
خاکسار تحریک اپنے محلہ اور نظام میں ایسی قوت رکھتی ہے جو ہر قسم کی تبدیلی لے کر آ سکتی ہے۔ خاکسار تحریک کی کارنر میٹنگز کو میں آیا کریں، یہاں کے سالاروں سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ خاکسار تحریک کس انقلاب کی بات کرتی ہے، کس چینج کی بات کرتی ہے، کس ریولوشن کی بات کرتی ہے، کس نظام کے بدلنے کی بات کرتی ہے۔ اور وہ انقلاب، وہ اقتدار آپ کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ وہ تبدیلی آپ کی ہوگی، ہمارے لیے نہیں ہوگی۔ ہمارا نظریہ، ہماری فکر، علامہ مشرقی کا نظریہ فکر ازروع قرآن تھی، اور وہ فکر جو ازروع قرآن ہو اس کی منزل اسلام آباد نہیں ہو سکتی۔ اسلام آباد اگر خاکسار تحریک کو جانا پڑا تو آپ کے روپ میں جائے گی، آپ میں سے جائے گی، آپ کے محلوں میں سے قیادتیں بنیں گی، وہ جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، سورج ڈھلتا جا رہا ہے۔ ابھی قائد محترم موجود ہیں پنڈال میں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ قائد تحریک کی زبان سے بھی خاکسار تحریک کا نظریہ اور فکر سن لیں، لیکن کوئی الگ بات نہیں ہوگی۔ ہم نے جو بات کی وہ ٹھوک بجا کر کی، بال عوام کے کورٹ میں ہے، فیصلہ آپ نے لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جب انہوں نے انتہائی نامساعد حالات میں جد و جہد شروع کی تھی تو پہلے 11 سال میں صرف 83 مرد اور عورتیں ان کے ساتھ تھیں۔ اس کے بعد ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہوا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو جو رحمانی قوتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح پنپتی ہیں، جو شیطانی ہوتی ہیں وہ دنوں میں آتی ہیں اور پھر دنوں میں وہ گم ہو جاتی ہیں۔ تو کسی دھوکے میں مت رہنا، ورنہ پھر نسلیں در نسلیں غلامی کی بھینٹ چڑھ جائیں گی۔ آزادی کا خواب صرف خواب رہ جائے گا، نسلوں تک اس غلامی کو روتے آئے ہو، روتے رہو گے۔ یہ بے دینی، یہ شعر و شاعری، یہ مغرب آرائی، یہ بے دینی، یہ شعر و شاعری، یہ مغرب آرائی، مزہ اس کا بھی چکھ لو اگر مہلت کا تصور ہے۔ اسی نا آگاہی میں دھر لیے جاؤ گے تم یک دم، نہ ہو قوم میں وجدان تو بربادی مقدر ہے۔ یہ مشرقی کہتا ہے اگر سیدھے راہ پر نہیں آؤ گے تو بربادی مقدر ہے۔ تو میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے ہم وطنوں، خاکسار تحریک کے نظریہ، خاکسار تحریک کے پروگرام، خاکسار تحریک کے منشور کو سمجھو۔ آپ اس پنڈال میں آئے ہو، خاکسار تحریک آپ سب ساتھیوں کا اور اہلیان کنگر پور کا شکر گزار ہے اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کو اسپیئر کر کے اس پروگرام کو اٹینڈ کیا اور خاکسار تحریک کے پروگرام کو تحمل کے ساتھ سنا۔ انشاءاللہ اگر آپ میں کوئی اس نظریے کو سننے کے بعد کوئی ایسی تڑپ اٹھتی ہے تو پھر انشاءاللہ میری آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ زندہ ہیں جذبے، زندہ ہیں جذبے، زندہ ہیں جذبے، اللہ کے فضل سے زندہ ہیں جذبے، زندہ ہیں جذبے۔ یہ تھے خاکسار تحریک کے نوجوان لیڈر اور بانی خاکسار تحریک حضرت علامہ محمد عنایت اللہ خان المشرقی کے پوتے اور قائد خاکسار تحریک ڈاکٹر صفیہ ارشد المشرقی کے فرزند ارجمند، اور اس وقت خاکساروں کی دلوں کی دھڑکن تھے۔ ان کے جوش خطابت، ان کا جو مافی ضمیر
ان کا قوم کے لیے تڑپنا اس بات کا ثبوت ہے کہ خاندان مشرقی نے روز اول سے لے کر آخر دم تک نہ کبھی اقتدار کے لیے جدوجہد کی، نہ اقتدار میں شراکت کے طلبگار ہوئے، بلکہ خاندان مشرقی نے ہمیشہ ملت اسلامیہ کو اپنا تن من دھن دینے کی کوشش کی ہے اور بدلے میں اس قوم سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ تو میں آخر میں قائد خاکسار تحریک ڈاکٹر صفیہ ارشد المشرقی سے گزارش کروں گا کہ وہ خطبہ صدارت فرمائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا خطاب کریں، تمام خاکسار برخیز قائد خاکسار تحریک ڈاکٹر صفیہ ارشد المشرقی کے اعزاز میں پرخلوص عسکری سلامی اور بعد میں ان کا خطاب۔ تمام خاکسار ہوشیار، اس دم بلاسور بے رشیم قائد خاکسار تحریک ڈاکٹر صفیہ احمد المشرقی آپ سے مخاطب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام اہل ایمان عسکری سلام، السلام علیکم۔ میرے نوجوان ساتھیوں نے جس خلوص دل کے ساتھ آج کا یہ اجتماع ترتیب دیا، سب سے پہلے میں ان کے لیے دعاگو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ کرے اور ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور وہی لوگ ہوں ان ہراول دستوں میں جو اللہ کے دین کا پرچم لے کے نکلیں گے۔ اور یہ آپ کا چھوٹا سا شہر، میں آپ کو بتاؤں خاکسار تحریک کی بنیاد بھی پانڈوکی کے علاقے سے پڑی تھی، اور آج بھی اگر ہم یہ سوچیں کہ انقلاب ہمیں اسلام آباد سے ملے گا تو پھر وہ ہماری بھول ہوگی۔ انقلاب ہمیشہ چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے قصبوں اور ان لوگوں سے اٹھتے ہیں جو واقعی تکلیف میں ہوں۔ زیادہ باتیں کرنے سے میں ضروری سمجھوں گی کہ آپ کو میں خاکسار تحریک کی طرف سے جو علامہ عنایت اللہ خان مشرقی نے ڈیموکریسی یا جمہوریت کا نظام دیا تھا، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ڈیموکریسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ڈیمو مینز عوام، کریسی کا مطلب ہے گورنمنٹ، عوام کی حکومت۔ اور اس کے جو بڑے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سسٹم ہم وہ دے رہے ہیں انسانیت کو جو حکومت عوام سے ہو، عوام میں سے ہو اور عوام کے لیے ہو، اور اس کا فائدہ اس کو ملے، عوام کو۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جمہوریت ہمارے پاس ہے اس میں صرف 5% عمرہ طبقے کو فائدہ ہے، لیکن اس کے ثمرات اگر عوام تک نہیں پہنچ رہے تو نہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ جمہور تو بیچارہ صرف نعرے لگانے کے لیے ہے، جمہور تو بیچارہ بھوک کاٹنے کے لیے، جمہور تو ٹیکس دینے کے لیے مجبور ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بجلی کے بل کے ساتھ اتنے ٹیکس لگ کے آتے ہیں کہ اتنا وہ خرچ نہیں کرتا جتنا بجلی کا۔ اور کیا پاکستان میں اس طرح نہیں ہو رہا کہ یہی عوام جو 80% غریب ہے اور 15% متوسط ہے، 95% عوام بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے خودکشی کر رہے ہیں، جان کی بازیاں لگا رہے ہیں کیونکہ وعدہ نہیں چھوڑتا۔ مائیں اپنے بچوں کو زہر دے کے بالکنی سے پھینک کے خودکشیاں کر رہی ہیں۔ اتنا ظالمانہ نظام اگر ہے تو یہ ڈیموکریسی نہیں۔ عوام اتنی اگر تکلیف میں ہے تو یہ ڈیموکریسی نہیں، یہ عوامی حکومت نہیں، یہ جمہوریت نہیں۔ علامہ محترم نے کہا تھا کہ طبقوں کو الگ کر کے طبقاتی طریقہ انتخاب لے آؤ۔ اب عوام کو روٹی، کپڑا، مکان، انقلاب کچھ نہیں چاہیے، اب عوام کو اقتدار چاہیے، اقتدار چاہیے، ہمیں اپنا حصہ چاہیے اس ڈیموکریسی میں۔ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں، کوئی ڈیموکریسی کو، کوئی پارلیمنٹ کو
तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खड़े हैं। ये सब हमने देख लिए तमाशे। मैं कहती हूँ कि अच्छा हुआ कि ये धरने लगे, जो पता नहीं था आवाम को, जो हमारी आवाम समझती थी कि पार्लियामेंट में बैठे हुए बड़े ही इल्म लोग हैं, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, लेकिन पता ये चला कि अंदर कुछ भी नहीं। जो ना देखा था 95% आवाम ने, वो अब इन धरनों की वजह से, इस मीडिया की वजह से सब पता चल गया कि इस हमाम में सब नंगे हैं। और वो जमहूरियत हमें कुछ नहीं दे सकती जिसके अलमबरदार ये लोग हैं। जमहूरियत वो होगी जो हम में से, जब हमारी असेंबलियों में 80% गरीब तबके से पढ़े लिखे नौजवान 80% असेंबली की सीटों पे बैठे, 15% मुतवसत या मिडिल क्लास में से पढ़े लिखे और बाकिरदार लोग असेंबली में बैठे, और सिर्फ 5% सीटों पे असेंबली में हक बनता है फिर अहले ज़र का। इन अहले ज़रदारियों का, इन ज़र के साथ मोहब्बत करने वालों का, और क्या क्या नाम दे वो खुद ही अपने नाम रख रहे हैं, खुद ही आपको हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिर्फ 5%। ये कहीं भी जमहूरियत दुनिया के हिस्से में नहीं है। सुन लें आप कि गरीब का नुमाइंदा अमीर हो, कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए यहाँ जुल्म हो रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पावर उस तबके को हुआ है जो गद्दार थे। मैं क्या सुनाऊं, यही मीडिया आपको सुना रहा है कि वो लोग जो तहरीक आज़ादी के लिए जाने दे रहे थे, उनकी मुखबरियां करके, अंग्रेज के घोड़ों की मालिशें करके एक सर के बदले एक मुरब्बा जमीन दी जाती थी, सर के खिताब मिलते थे उनको। वो आज खड़े हैं कि हम हक दिलाएंगे, हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं। उनमें मीर भी हैं, पीर भी हैं, जागीरदार भी हैं, सरमायादार भी हैं। अब इस 5% उम्रा तबके से जान छुड़ानी है, जो अब इंकलाब के नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई वो कहाँ है, दौलत कहाँ से लाएंगे, उसका हिसाब दें। वो भी तो हिसाब दें हमें, वो भी तो जमहूर को हिसाब दें कि इतने बड़े जलसों पे ये पैसा कहाँ से लग रहा है, कहाँ से आ रहा है। अगर आपके दाएं बाएं खड़े हुए ये अहले ज़र लोग आपको फाइनेंस कर रहे हैं, तो इसलिए करते हैं ये लोग कि फिर उससे डबल निकाल लें जब इक़्तिदार में आए, लेकिन अब नहीं। अगर 80% अवाम और 15% मुतवसत तबके के लोग उठ खड़े हुए तो असल जमहूरियत यहाँ आ सकेगी, वरना हम खाकसार इस निज़ाम जमहूरियत से ही बगावत का ऐलान करते हैं। हम इस साम्राज्य निज़ाम से बागी हैं, हम इस साम्राज्य निज़ाम के आवाज नहीं आ रही, बगावत की बू नहीं आ रही। हम इस साम्राज्य निज़ाम के बगावत का ऐलान किया है, बगावत का ऐलान किया है। मेरी एक बात सुन ले, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे हमारी जान माल हर चीज फिदा, क्या वो बागी नहीं थे अपने निजाम के? वो नारा लगा रहे ला इलाहा नहीं मानता मैं किसी को भी सरदार इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के। खाकसार का नारा भी यही है, हम नहीं मानते इस निजाम को। अब समझो मुसलमानों के ला इलाहा इल्लल्लाह की क्या नारा इनकलाब था कि बद्दू कौम, वो कौम जिसको कहती है तारीख के गैर तहजीब याफ्ता थी, वो उठ के पूरी दुनिया पे बादशाह कर रहे हैं। रोम की सल्तनत, ईरान की सल्तनत जो बरस से कायम थी, उनके तख्ते उजाड़ दिए उस अल्लाह की कुव्वत के साथ, क्योंकि वो थे, वो वही सरफरे थे, वही मुजाहिदीन थे, वही अहले ईमान थे जिन्होंने न जान की परवाह की न अपने माल की परवाह की, निकल खड़े हुए अल्लाह के नबी के पैगाम पे। क्या मुझे एक जवाब चाहिए आपसे, अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम मुसलमान हैं, मुसलमान का लफ्ज है फरमा बरदार, जाके आप डिक्शनरियां खोलें, अगर हम फरमा बरदार हैं उसके तो हम हकदार हैं कि हम खुद को कहें कि हाँ हम अल्लाह के बंदे हैं, उसके फरमा बरदार हैं। और अगर हम
सिर्फ ला इलाहा कहने से मुसलमान हैं, हादसाती मुसलमान हैं, पैदा हो गए मुसलमानों के घर में, तो ये मुस्लिमशिप नहीं है। ज़हनों में बिठा दो कि अल्लाह ताला कुरान हकीम में पूरी इंसान नस्ल को मुखातिब है, या अय्युहन्नास, कहीं भी मुसलमान को नहीं। मुसलमान से आगे बढ़ के जो स्टेज आती है अहले ईमान की, या फिर अहले ईमान से मुखातिब है। और वही कुरान हमें कह रहा है कि अभी तो मैंने आजमाया नहीं, कैसे दावेदार हो सकते हो तुम तो बहिश्त के, जन्नत के, जिसकी यहाँ दुनिया नहीं बनी उनकी आखिरत भी नहीं। खाकसार तहरीक आपको यही सबसे पहला अमल तहरीक ये सिखाती है कि हम खाक से पैदा हुए और मर के इसी खाक में जाना है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, लेकिन जाएगा इसी खाक में। और रोज़ क़यामत इसी खाक से उठेंगे और अपने 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 सिर्फ अपने अमल का हम जवाब देंगे। तो मुसलमानों, उठ खड़े हो, उठ खड़े हो इस खौफ से कि खुदा के हमारी जवाबदेही होगी, क्योंकि हम दावेदार हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारे घरों में अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम, आखिरी डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन, आखिरी इल्हामी दस्तूरुल अमल के हम अमीन हैं। हमने छुपा के रख दिया, फिरकों में बट गए। फिरका परस्ती सबसे